متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 17 آیات اکثر مسیحی جو ہیں وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں جب اپنی بیٹیوں سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں پاپا یہ والا حصہ جو ہے وہ انتہائی بور لگتا ہے، اس میں اتنے نام ہی نام ہیں، بس نسب نامہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ابراہیم تک کا نسب نامہ ہے۔ تو اکثر مسیح جب اس کو انجیل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے جب وہ نام دیکھتے ہیں 1 2 3 4 اچھا ابراہیم سے اسحاق، تو وہ اس کو اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس نسب نامہ کی اہمیت کو دیکھیں گے کہ کرسمس کے اس موقع پر جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو نسب نامہ ہے جو متی نے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرے، اس نے یسوع مسیح کے نسب نامے کا ذکر کیا، تو اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور سیکھیں گے کہ مسیحوں کے لیے یہ نسب نامہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ یہ 17 آیات جو اکثر مسیح میں نے آپ کو بتایا کہ چھوڑتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہ کہ جیسے آپ نے سنا کہ فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، ایک ہی والا بار بار آتا ہے، تو اکثر ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم سنتے ہوئے بھی اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی بور ہو جاتے ہیں کہ یہ یار کیا ہے، صرف پیدائش ہی ہے، اس سے یہ پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوا، تو اس کا پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ مسیحوں کے لیے یہ نسب نامہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یہ جو ہے چونکہ وہ ایک یہودی شخص ہے، متی جو ہے جب انجیل مقدس کو لکھتا ہے، حالانکہ سب سے پہلی جو انجیل ہے وہ متی کی انجیل نہیں لکھی گئی، سب سے پہلی انجیل جو ہے وہ مرکز کی انجیل لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود جب کتابوں کی ترتیب کا خیال کیا گیا تو سب سے پہلی کتاب جو ہے یا جو انجیل ہے وہ متی رسول کی انجیل کے نام سے منسوب کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متی ہے یہ اصل میں عبرانی ہے، اصل میں یہ یہودی ہے، اور یہ یہودی پس منظر سے واقف بھی ہے، یہودی جو پیشن گوئیاں ہیں جو خدا کے کلام میں جو پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اس لیے یہ باقاعدہ جب انجیل کو لکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے قائرین کون ہیں، میں کن کے لیے یہ انجیل لکھوں گا۔ تو یہودی جو سالہ سال سے یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اصل میں متی کے جو پہلے قائرین ہیں جن کو وہ مخاطب کرتا ہے، جن کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مسیح کا تم انتظار کر رہے تھے وہ مسیح آ چکا ہے۔ یہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد، سب سے پہلے وہ بیان کرتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ہے۔ میں نے اکثر بتایا ہے کہ جو لفظ ابن ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے یہ بین استعمال کیا گیا ہے، تو جب بھی لفظ پیدائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دو لفظ جو عبرانی لوگ تھے یا یہودی لوگ تھے پیدائش کے لیے دو لفظ استعمال کرتے تھے، ایک لفظ جسمانی پیدائش کے لیے تھا اور ایک لفظ جو ہے وہ روحانی پیدائش یا روحانی طور پہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو لفظ بین ہے یہ لفظ جو ہے وہ جسمانی پیدائش کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو یہ ابن بن گیا، تو جو بین ہے یہ جسمانی پیدائش کے لیے نہیں بلکہ روحانی پیدائش کے لیے یا نسلی طور پر بیٹا یا بیٹی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی آپ ابن کو بات کریں گے، ابن لکھا ہوگا یا بن لکھا ہوگا، بین لکھا ہوگا، تو بین سے مراد جو ہے وہ جسمانی پیدائش نہیں ہے، جسمانی نسل نہیں ہے، جسمانی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ اس لیے جب لوگ آپ سے یہ بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی اسے جسمانی بیٹا ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق خدا روح ہے اور روح جو ہے وہ اولاد پیدا نہیں کرتی، تو خدا
خداوند یسوع مسیح جو جسم کی حالت میں زمین پر آئے تو وہ خدا کے جسمانی بیٹے نہیں تھے، بلکہ جب بھی ہم خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں یسوع مسیح کی صورت میں تو ہم اسے اس کا روحانی بیٹا کہتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ روح نے جسم اختیار کیا اور زمین پر بیٹے کی شکل میں آیا۔ تو جب ہم بات کریں گے یسوع مسیح ابن داؤد، تو جب متی یہ کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ داؤد کا بیٹا نہیں ہے۔ یسوع مسیح اور داؤد کے درمیان تقریباً شاید 1000 سال کا وقفہ ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یسوع مسیح داؤد کا بیٹا ہو۔ تو پھر وہ کیوں کہتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات کہ وہ یسوع کو مسیح کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یسوع کو مسیح کہتا ہے۔ مسیح پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی ہے کہ مسیح جو ہے اس دنیا میں آئے گا، اور یہودی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس لیے جب وہ لفظ استعمال کرتا ہے یسوع مسیح، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہودیوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جس مسیح کا تم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہ یسوع کی صورت میں زمین پر آ چکا ہے۔ ہلیلویہ۔ پہلی چیز کہ نسب نامہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور جب وہ داؤد کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے ابن داؤد، تو اصل میں وہ اس پیشن گوئی کو دکھانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے جو خدا نے داؤد کے لیے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے تخت کبھی جدا نہیں ہوگا۔ آئیے ایک حوالہ دیکھ لیجئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، زبور 89 اور اس کی 4 آیت کو دیکھیے، اور پھر 36 اور 37 آیت۔ زبور 89 یا 89 اور اس کی 4 اور 36 اور 37 آیت، جو نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ یہ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا۔ جی، اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ جی، وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ آمین۔ یہ پیشن گوئی تھی یا یہ وعدہ تھا جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیا تھا کہ تخت تیری نسل سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ تو جب متی جو ہے وہ اس نسب نامے کو لکھتا ہے تو یسوع مسیح کو داؤد کی نسل کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کے تخت کا وارث ہے۔ یہودی رسم کے مطابق جب بھی کوئی بادشاہ، کوئی نبی یا کاہن اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتا تو اسے تیل کے ساتھ مسح کرنا لازمی تھا۔ تیل کے ساتھ ان 3 طرح کے لوگوں کو ہمیشہ مسح کر کے خدمت کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ بادشاہ کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، بادشاہ کی خدمت کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے اور کاہن کی خدمت کے لیے۔ تو جب متی یہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع مسح کیا ہوا شخص ہے۔ اپنی پوری انجیل میں متی یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے۔ تو وہ اس نسب نامہ کو لکھ کر یہ بیان کر رہا ہے کہ اصل میں یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے، کیونکہ وہ مسیح ہے، وہ مسح کیا ہوا ہے۔
آمین۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، تو ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے یا تیرے وسیلہ سے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے۔ تو جب یسوع مسیح کو ابراہیم اور داؤد کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ پیشن گوئی، وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم اور داؤد سے کیا تھا، وہ بنی نوع انسان کے لیے پورا ہونے جا رہا ہے۔ آمین۔ اور روایت تھی کہ اگر کوئی یہودی شخص بادشاہ، نبی یا کاہن ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا اسے خدمت میں آنا ہے، تو اس کا کم از کم 5 پشتوں تک یہودی ہونا لازمی ہوتا تھا۔ تو یہ جو نسب نامہ ہے، یہ یسوع مسیح کو لوکا نے بھی ایک نسب نامہ پیش کیا اور متی نے بھی ایک نسب نامہ پیش کیا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیوں ہے۔ تو یہ جو نسب نامہ ہے، یہ یسوع مسیح کو 25 پشتوں سے یہودی ثابت کرتا ہے۔